اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آیات اللہ من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ یہ آیت نمبر 17 ہے سورہ کہف کی 15واں سپارہ ہے، اور یہ ترجمہ احمد رضا کا کنز ایمان ہے۔ اور اے محبوب، تم سورج کو دیکھو گے کہ جب نکلتا ہے تو ان کے غار سے داہنی طرف بچ جاتا ہے، یعنی غار سے دائیں طرف کنارہ کر جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بائیں طرف کو کترا جاتا ہے، حالانکہ وہ اس غار کے کھلے میدان میں ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جسے اللہ راہ دے تو وہی راہ پر ہے، اور جسے گمراہ کرے تو ہرگز اس کا کوئی حمایتی یعنی کوئی والی راہ دکھانے والا نہ پاؤ گے۔ اب یہاں جو صیغہ ہے وہ مرشد کا ہے، ولی مرشدہ۔ اسی حوالے سے بہت سے لوگوں نے ایک حدیث گڑھ لی ہے، تو اس کو حدیث تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن بہرحال گڑھی ہوئی ہے، نام اس کو حدیث کا دیتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ یہاں بات کس کی ہو رہی ہے؟ یہاں اصحاب کہف کی بات ہو رہی ہے، سورہ کہف ہی ہے۔ اور آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، یعنی ان کے غار کا منہ شمال کی طرف تھا، جب سورج چڑھتا تو دھوپ دائیں طرف ہو جاتی اور غروب کے وقت بائیں طرف ہو جاتی تھی۔ ان کے بدن غار کے کشادہ حصے میں سورج کی تیز شعاؤں سے محفوظ تھے۔ بات یہاں پر مقصد یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ سیدھی راہ چلائے سو وہی سیدھی راہ پانے والا ہے۔ جس کی مدد اللہ تعالیٰ کرے، جو اللہ تعالیٰ کا سہارا لے، تو پھر اللہ تعالیٰ جس کا سہارا بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں اور اس کو سیدھے راستے پہ چلا دیتے ہیں۔ جیسا کہ اصحاب کہف کو ایمان کی نعمت دی، پھر اعلان حق کی ہمت، پھر ہجرت کی توفیق اور غار میں جانے کا راستہ عطا فرمایا، جہاں زندہ رہنے کے لیے دھوپ اور ہوا کی جس مقدار میں ضرورت تھی موجود تھی، اور وہ لوگوں کی نگاہوں اور دشمن کی دسترست سے بھی محفوظ رہے، بچے رہے۔ اس آیت کو پڑھ کر اور اس کے علاوہ یہ واقعہ پڑھ کر آپ اگر غور کریں تو آپ کو وہ حدیث شریف بالکل بعین ہی اس پر فٹ آتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک بالش چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک ہاتھ آگے بڑھتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ ایک مثال کے طور پر یہ بات سمجھائی گئی ہے حدیث شریف کے حوالے سے، لیکن یہاں یہ بات بالکل فٹ آتی ہے جیسا کہ اصحاب کہف والوں کے لیے ہوئی، اور بہت سارے اللہ کے ایسے بندے گزرے ہیں۔ وہ تھوڑے تھوڑے ہوتے تھے، زیادہ نہیں ہوتے تھے، لیکن ہوئے ہر زمانے میں تھوڑے سے بندے اللہ تعالیٰ کے ایسے ہوئے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا اور اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے لیے آئی۔ تو اصحاب کہف کے واقعے سے بھی جن کے نصیبوں میں ہدایت تھی ان کو ہدایت ملی، اور جن کے نصیبوں میں گمراہی رہی یعنی جنہوں نے اپنے لیے ہدایت کا راستہ بند کر لیا، جیسے کہ دقیانوس بادشاہ وغیرہ اور اس کے ساتھی، وہ ہدایت سے محروم رہے تو کوئی انہیں راہیاب نہیں کر سکا۔ صحیح مسلم شریف کے مقدمے میں ایک حدیث شریف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے بیان کر دے۔ اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا اپنے لیے جہنم میں گھر بنانے کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے بچائے رکھے، حفاظت فرمائے۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ یہ انسان ایسی باتیں آگے پہنچا دے۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ کیا پیری مریدی اتنی ضروری بات ہے؟ تو کیا یہ بعد میں شروع ہو گئی، یا یہ کہ صحابہ کرام میں یہ بھی بات تھی، یا اہل بیت میں بھی تھی، وہاں بھی پیری مریدی ہوتی تھی؟ اگر تو یہ حدیث شریف آپ سمجھتے ہیں کیسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہو کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے، تو یہ بات تو پھر ظاہر صحابہ کرام نے تو جب سنی ہوگی تو لازمی بات تھی کہ وہ ایک دوسرے کو پیر بناتے، پھر ان کے بعد والے ان کو پیر بناتے۔ تو یہ ایک سلسلہ، ایک یہ چین، یہ کڑی وہاں سے چلتی نا، نہ کہ بیچ سے آ گئی۔ بھائی درخت کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جڑ سے شروع ہوتا ہے یا پتوں سے شروع ہوتا ہے؟ خود سوچیے تھوڑی دیر کے لیے، شاخوں سے یا پتوں سے تو درخت شروع نہیں ہوتا، وہ تو جڑ سے شروع ہوتا ہے۔ اور ہماری جڑیں کہاں ہیں؟ ہماری جڑیں تو ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دین بھیجا نا، قرآن بھیجا۔ تو اب ایسا تو نہیں ہے کہ بعد والے آئے اور بعد والوں کو یہ بات پتہ چل گئی جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔
اور صحابہ کرام کو نعوذ باللہ یہ بات پتہ نہیں تھی تو انہوں نے پیری مریدی کا سلسلہ نہیں کیا. اور اگر انہوں نے پیری مریدی کا سلسلہ کیا تھا تو احادیث میں اس کا ذکر کیوں نہیں ہے, اس کا بیان کیوں نہیں ہے, یہ بتائیے. اساتذہ کا ذکر تو ہے, یہ تو ملتا ہے کہ اساتذہ ہوں, شاگرد ہوں, ٹھیک ہے, وہ سکھائیں بات, وہ ان سے ہم پوچھیں, علماء, اور یہ سب اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں پیری مریدی کا ایک عجیب و غریب ایسا سلسلہ شروع ہو گیا اور پھر اس پر یعنی طرح طرح کی حدیثیں بھی بنا لی گئی. تو ایک بہت تعجب خیز بات ہے. اور ایک حدیث شریف ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي أُنَاسٌ يُحَدِّثُونَكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ. آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو تمہیں ایسی حدیثیں سنائیں گے جو نہ تمہارے آبا نے سنی ہوں گی. ان سے بچ کر رہنا. کیا فرمایا؟ ان سے بچ کر رہنا, ان سے بچ کر رہنا. دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنی طرف سے حدیث بنائی, اپنی طرف سے پیر بنائے اور پھر اپنے آپ کو اس میں پتہ نہیں کیا کچھ کیا تو اپنے عقیدوں کو کفر میں ڈال لیا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا, دیکھیے سورہ آل عمران ہے, آیت نمبر یہ 10 ہے, فرمایا کہ بے شک وہ جو کافر ہوئے ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ سے انہیں کچھ نہ بچا سکیں گے اور وہی دوزخ کے ایندھن ہیں. ہم وقود النار. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کیسے کیسے عقیدے بنا لیے. تو ہمیں تو حکم دیا گیا تھا کہ ہم تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور فرقے میں نہ بٹیں. تو یہ لوگوں نے پیر بنا کر, اگر پیر ہی بنانا تھا تو پھر ایک ہی سلسلہ رکھتے, سلسلے میں بے شمار ہیں. یہ نقش بندیہ ہے, یہ قادریہ ہے, یہ سہر وردیہ ہے, یہ چشتیہ ہے, یہ دیوبندیہ ہے, یہ بریلویہ ہے, پتہ نہیں کون کون سے کتنے کتنے یعنی فرقے بنا ڈالے. لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, اور جھوٹ جو ہے وہ ایک جھاڑ جھنکاڑ کی طرح ہے. اللہ نے فرمایا کہیں بھی اس کو نا ثابت قدمی نصیب نہیں ہوتی, بلکہ ہر جگہ کیا ہوتا ہے, لگتا ہے اور پھر وہ سوکھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی جڑیں اکھاڑ پھینک دیتا ہے, اس کی جڑیں ہوتی ہی نہیں مضبوط, اور پھر وہ چورا چورا ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. ان کے یعنی دین بدلتے رہتے ہیں. دیکھیں یہاں پر آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے, کیا فرمایا دیکھیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. آیت نمبر 2 پڑھی اور یہ 3 ہے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے, اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان, اور اللہ کی رسی مضبوط تھام لو. واعتصموا بحبل اللہ جميعا, سب مل کر کیا کرو, سب مل کر. یہ احمد رضا کا ترجمہ ہے. آپس میں پھٹ نہ جانا, یعنی آپس میں تفرقے نہ کرنا, بٹ نہ جانا, الگ الگ نہ ہو جانا, جدا جدا نہ ہو جانا, یعنی فرقوں میں نہ بٹ جانا. تو یہاں پر یعنی صاف اور واضح آیات موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی. اسی طریقے سے ترمذی شریف کے حدیث شریف میں بھی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرو, تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو. لوگ کیا ہے, پیر بنا دیا, پیروں سے ڈرنے لگ گئے, پیروں سے مانگنے لگ گئے, اور کہتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے. پتہ نہیں کہاں سے یہ بات لے آئے. بس وہی والی بات ہے کہ ایسی حدیثیں سناتے ہیں جس کو ہمارے نہ بڑوں نے سنی, نہ ہمارے آبا نے سنی, نہ کہیں ان کا وجود ہے, وجود ہی نہیں تو سنیں گے کیا. بس لوگوں نے بنا لیا, اور اپنے پیروں کو, اپنے مولانا صاحب کو, یا جس کو بھی انہوں نے اپنا بزرگ بنا لیا ہے, ایسا درجہ دیتے ہیں جیسے رب کا درجہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہود و نصارہ کی باتوں کو بیان کر کے ڈرنے کا حکم, بچنے کا حکم دیا, اور ہم وہی, ہمارے قوم کے لوگ وہی کچھ کرنے لگ گئے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچنے کا حکم دیا تھا. قرآن سے دور ہو گئے. سورہ توبہ ہے, دیکھیے آیت نمبر 31 میں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. کیا فرمایا اللہ نے, اور انہوں نے کیا کیا تھا, پہلے والوں نے کیا کیا تھا, اہل کتاب نے اپنے پادریوں کو, اپنے جوگیوں کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا, ارباب بنا لیا, رب بنا لیا. رب بنانا کیا تھا, یعنی جو انہوں نے کہہ دیا بس ان کی بات حرف آخر ہو گئی. اللہ کے ساتھ ان کو بھی رب بنا لیا, اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بنا لیا. والمسیح ابن مریم, مریم کی بیوی مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رب بنا لیا. اور اللہ نے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا, اور انہیں حکم نہ تھا مگر یہ کہ ایک اللہ کی عبادت کریں, صرف الہ واحد کی عبادت کرنا, یہ حکم دیا گیا تھا. اور انہوں نے کیا کیا, مختلف صورتوں میں, کبھی پیروں کی صورت میں, کبھی فقیروں کی صورت میں, بہت سارے ان کے رب بن گئے. جو انہوں نے کہہ دیا ان کی بات کو بس سر تسلیم خم کر لیا, کوئی تحقیق نہیں, کوئی معلومات نہیں, قرآن سے اس کو کچھ چیک نہیں کرنا, بس چل پڑے اس کے پیچھے.
اور کہتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ توبہ میں آیت نمبر 34 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈرایا اور بتایا ہے کہ بچو یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے پچھلوں کی باتیں بتا کر ڈرایا تھا کہ تم بچ جاؤ، اے ایمان والو بے شک بہت پادری اور جوگی، یعنی بہت یہ عالم، رہبان، احبار، یہ یہودیوں کے جو عالم تھے، عیسائیوں کے جو عالم تھے، انہوں نے کیا کیا؟ لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں۔ کیوں؟ غلط باتیں بتا کے، غلط حدیثیں سنا کر۔ ان کا بھی معاملہ یہی تھا۔ آج کے لوگ بھی اسی نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم ضرور ان کے نقش قدم پہ چلو گے۔ چل پڑے لوگوں کو چلنا تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے پہلے سے آگاہ کر دیا، اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، انہیں قرآن پڑھنے نہیں دیتے، حدیث سیکھنے نہیں دیتے، سنت پہ چلنے نہیں دیتے، بس اپنی پیروی کرواتے ہیں۔ اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی۔ دیکھیں آپ پیروں کے پاس کتنا کچھ ہوتا ہے، ان کے گھر چمک دمک رہے ہیں بالکل سے، بلکہ مرید چاہے بالکل فقیر ہی ہو بیچارہ، لیکن پیروں کا گھر آپ دیکھیں گے تو جگمگا رہے ہیں، اور سمجھتے یہ ہے کہ یہ پیر صاحب ہمیں بخشوا لیں گے، پیر صاحب ہمارا بیڑا پار کروا دیں گے، اور اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ سچا مسلمان بھی سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام سے ان کا کہیں دور کا واسطہ بھی نہیں ہے۔ زبان سے کر گیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل، بنایا ہے بت پندار کو اپنا الہ تو نے، حریف نقطۂ توحید ہو سکا نہ حکیم، نگاہ چاہیے اسرار لا الہ کے لیے۔ پیری فقیری کے راستے پہ چل کر اور اس طرح کی گڑھی ہوئی حدیثیں سنا کر کتنے لوگوں کا دین برباد کر دیا ان پیروں نے۔ لوگ سمجھتے نہیں، اب کل جب دوزخ میں ہوں گے تو لڑیں گے، مریدین کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان پیروں کو دھونا عذاب دے۔ کسی خبر کے سفینے ڈبو چکی کتنے فقیہ و صوفی و شاعر کی ناخوش اندیشی، سکھا دیے ہیں اسے شیوہ ہائے خان کہی، فقیہ شہر کو صوفی نے کر دیا ہے خراب۔ وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اذاں میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشہ سیما۔ بہت لوگ پیروں کی اولاد بن کر نہیں، ذات والا میں کچھ ہے جن کے جوہر کچھ بھی نہیں ہے۔ فخر کس بات پر ہے کہ ہمارے ابا پیر تھے، بڑا فخر ہے جن کو لے دے کر اس پر کہ تھے ان کے اسلاف مقبول دعوت۔ کرشمے ہیں جا کے جھوٹے دکھاتے، بہت سے آپ دیکھیں گے کرشمے دکھا رہے ہیں، بہت سے ان کے پاس کیا ہیں، آپ دیکھیں گے کہیں گے ان کے پاس کرامات ہیں، نہ صرف یہ کہ زندوں کے پاس ہیں بلکہ قبروں پر بھی ہیں، قبروں میں بھی ہیں۔ کرشمے ہیں جا کے جھوٹے دکھاتے، مریدوں کو ہیں لوٹتے اور کھاتے۔ وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، ہوا جلوہ گر حق زمین و زماں میں، رہا مشرک باقی نہ وہم و گما میں۔ اب وہ اپنے آپ کو مشرک بھی نہیں سمجھتا، شرک بھی کر رہا ہے، مشرک بھی نہیں سمجھتا۔ رہا مشرک باقی نہ وہم و گما میں، وہ بدل گیا آ کے ہندوستان میں۔ ہمیشہ سے اسلام تھا جس پہ نازاں، وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان۔ کہتے تھے مسلمان اپنے آپ کو، لیکن مسلمانوں سے کچھ لینا دینا نہیں رہ گیا، اسی لیے ہر طرف ذلیل ہیں جو نام کے مسلمان ہیں، کام کے تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ ایک بات اور بھی بہت غور کرنے کی اور یاد رکھنے کی ہے، جو بھی بات اہم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی کتاب میں ضرور بیان کرتے ہیں۔ اگر پیری مریدی اتنی ہی اہم بات تھی تو قرآن میں ضرور بیان کرتے اللہ تعالیٰ کہ اپنا یعنی پیر بناؤ، صاف واضح بات ضرور ہوتی کوئی۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی صاف حدیث ضرور ہوتی، اور صرف حدیث نہیں ہوتی بلکہ صحابہ کا عمل بھی ضرور ہوتا۔ چلیں انشاءاللہ باقی باتیں بعد میں کریں گے، کہ آپ کے پاس اگر کوئی ایسی حدیث ہے کہ پیر بنانا چاہیے تو لا کر ضرور دکھائیے گا۔ یہ جو پیری فقیری کا جو معاملہ ہے نا، یہ ہے صرف کھانے کمانے کا ایک دھندا، ایک کاروبار ہے، ایک تجارت ہے جو بہت پھلتا پھولتا ہے اور بہت جلدی یہ ترقی پا جاتا ہے دنیاوی لحاظ سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے پیروں سے بچنے کی توفیق دے۔ اصل میں یہ پیر کم شیطان زیادہ ہیں۔ اس طرح کے پیروں کو اگر آپ دیکھیں تو اپنا دامن بچائیں اور کنارہ کشی کریں تاکہ آپ کا ایمان بچ جائے، آپ دوزخ سے بچ جائیں، ورنہ کل قیامت کے دن جا کے پیروں سے اپنے لڑائی کریں گے دوزخ میں، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ پھر وہاں پر لڑائی جھگڑا کریں گے، لیکن کیا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں ہر طرح کی گمراہی سے بچائے اور فرقہ بندی سے بھی بچائے، آمین۔